بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں، تمام عظمتیں، تمام شان و شوکت اللہ کے نام کو ہی جچتی ہے۔ وہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتی ہوں وہ حق و معبود ہے، اس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ یکتا ہے جو کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ السلام علیکم ہدایت فین کے ناظرین، ویلکم آن ہدایت فین۔ ہدایت فین پر ہم آج بہت ہی خاص ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو سے، اس عمل سے آپ کے ایک خاص مسئلے کا حل نکالنے والے ہیں۔ ایک ایسا مسئلہ جس سے آج کے دور میں ہر کوئی پریشان ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے، یہ اگر کسی کو درپیش ہے تو وہ والدین ہی جانتے ہیں کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہے، یا پھر وہ لڑکیاں جانتی ہیں یا وہ لڑکے جانتے ہیں جن کے ساتھ یہ بیت رہی ہوتی ہے۔ تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کس مسئلے کی بات کرنے والی ہوں۔ ہاں جی، میں بات کرنے والی ہوں رشتوں کے مسئلے کی، کہ آج مہنگائی کے دور میں روپیہ پیسہ اتنی قلیل مقدار میں آتا ہے کہ صرف انسان گھر کے اخراجات ہی پورے کر رہا ہے، اتنی کثیر تعداد میں نہیں آ رہا کہ اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کرنے کے علاوہ ہم لوگ کچھ ایکسٹرا سیونگ کر سکیں۔ جتنی مہنگائی ہے، ہر بندہ اس مہنگائی کے دور میں بہت پریشان ہے۔ اور اس کے علاوہ بیٹیوں کے جہیز کا ارینج کرنا، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ یہ بہت ہی ٹف مسئلہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ جہیز کو ویسے تو لعنت کہا گیا ہے، لیکن ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ ہم نے جہیز جیسے مسائل کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہوا ہے، جیسا کہ دین میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہمارا دین اتنا سخت نہیں ہے جتنا ہم کر چکے ہیں دنیا داری کے کاموں میں پڑھ کر۔ ہمیں صرف انا اور ایگو جو ہے وہ ہماری ہرٹ ہونے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے فضول ہندوانہ رسمات کو اپنے اوپر لاگو کر لیا ہے۔ دن بدن آئے دن نئے فنکشنز میں ہم اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سنا تھا کہ اسلام میں ہے کہ مہندی بھی کی جائے علیحدہ سے؟ پھر یہ ابٹن والا رسم جو نیا شروع ہو گیا ہے، برائیڈل شاورز، یہ سارا کچھ ایک غریب بندہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ یہ تو وہ شخص ہی جانتا ہے جو گھریلو حالات سے پریشان ہے پہلے ہی، اور اوپر سے یہ فضول رسمات، اور معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کا منہ رکھنے کے لیے ہمیں یہ سارا کچھ مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے۔ اور دوسرا، اگر یہ رسومات نہ ادا کی جائیں تو رشتہ دار ہی سانس نہیں لینے دیتے، رشتہ دار ہی سکھ کا سانس نہیں لینے دیتے، پریشان کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ رسم نہیں کی اور فلاں بندے نے وہ رسم نہیں کی۔ خدا میں آپ سے یہ کہوں گی کہ دنیا کو کوئی بھی خوش نہیں کر سکتا۔ ان تمام چیزوں سے پیچھے ہٹیے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیجیے۔ اسلام نے نکاح کہا ہے، نکاح کیجیے، اور اس کے علاوہ نکاح کی رسم ہی فرض ہے، نکاح ہی کیجیے۔ اور اس کے علاوہ ولیمہ جو ہے، اس کے کھانے کے بارے میں ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم شادی کی رسومات کے متعلق ایک پوری ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائیں گے، جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اسلام میں شادی کا کیا کانسیپٹ ہے اور آج کے دور میں ہم نے کیا کانسیپٹ بنا رکھا ہوا ہے۔ آج کا جو خاص وظیفہ ہے وہ بہت ہی مجرب ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان لڑکیوں کے لیے ہے کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا من پسند شادی کروانا چاہتی ہیں، لیکن حالات اجازت نہیں دیتے یا پھر گھر والے نہیں مان رہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے بہت جلد رشتہ بھی طے ہو جائے گا۔ اگر کسی غیر میں آؤٹ آف فیملی رشتہ کروانا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی رشتے کے وسیلے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے۔
اور اگر کوئی من پسند شادی کرنا چاہتا ہے تو اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کا دل موم کیا ہے اور حکم خداوندی کے مطابق ہی آپ کا نکاح ہو گیا ہے۔ نکاح سے تو ویسے ایمان، انسان کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن اس آج کے دور میں، کشمکش کے دور میں، بڑھتی ہوئی مہنگائی میں ہم لوگوں نے فضول رسموں کی وجہ سے نکاح جیسی رسم کو بہت ہی فینسی کر دیا ہوا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے، ایک خاص وقت میں ایک خاص جگہ پر بیٹھ جانا ہے، جو جگہ بھی پاک صاف ہو اور لباس کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اشراق اور چاشت کی نماز کے دوران، بے شک وہ فرض نمازیں نہیں ہیں، نفلی نمازیں ہیں، اگر آپ ادا نہ بھی کرنا چاہیں تو نہ ادا کریے۔ آپ سب سے پہلے تحیۃ الوضو ادا کریں، یعنی کہ گیلے اعضاء ہوں تو آپ وضو کے 2 نوافل ادا کر لیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اسلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ یا لطیفو یا حبیرو، یا لطیفو یا حبیرو آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت اول و آخر آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، منہ پہ ہاتھ پھیر لیجئے اور دعا کیجئے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رشتے کے کوئی مناسب اسباب پیدا کر۔ اگر تو آپ لو میرج یعنی کہ اپنی من پسند شادی کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ اے اللہ فلاں جگہ سے اگر رشتہ آ جائے تو فلاں جگہ اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو وہاں ہمارے رشتے کا وسیلہ پیدا کر۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت سے آپ نے 41 دن کا یہ عمل کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ 41 دن سے پہلے ہی آپ کا کام ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے 41 دن پورے یہ عمل کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 1.25 لاکھ دفعہ جو پڑھائی کی جاتی ہے اس کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ کوئی کام جو بہت دیر سے اٹک گیا ہے اور جو ناممکن ہے اسے ممکن بنانے کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر آپ اس اسم کو یا لطیفو یا حبیرو کو 1.25 لاکھ دفعہ کمپلیٹ کر لیں تو وہ عمل بھی بہتر رہے گا۔ لیکن 41 دن کے اندر جو ہم نے آپ کو عمل بتایا ہے اس طریقہ کار سے کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رشتے کے بہترین ثواب پیدا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری بھی مشکلات کو آسان کرے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک ہدایت فن کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہدایت فن کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔